بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم حج کی سیریز کا مسلسل آغاز جاری رکھیں گے۔ یہاں پر ہم حج کے امتیازی تعلیمات کا تذکرہ کریں گے۔ حج بلشبہ ایک کثیر المقاصد اور کثیر الفوائد عبادت ہے جس کے دینی اور دنیاوی فائدے اس قدر ہیں کہ انہیں شمار کرنے کے لیے ایک الگ کتاب کے صفحات درکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا ہے: لوگ یہاں آئیں اور آ کر دیکھیں کہ حج میں ان کے لیے کیسے کیسے دینی اور دنیاوی فائدے ہیں۔ غور فرمائیے، حجاج کرام کا گھر بار، اہل و عیال اور تمام مصروفیات چھوڑ کر اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے طویل سفر پر نکل کھڑے ہونا، رجوع الی اور توکل علی اللہ کی ایک خاص کیفیت انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ دوران سفر خالص اللہ کی رضا کے لیے ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی برداشت کرنا یقیناً تزکیہ نفس کا سبب بنتا ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں رہنے والے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف لباس پہننے والے، مختلف رنگوں اور مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ایک ہی مرکز پر پہنچنے کے لیے چل پڑنا، میقات پر پہنچ کر اپنے قومی لباس اتار کر ایک ہی طرز کا سادہ سا فقیرانہ لباس پہن لینا، مساوات کی ایک ایسی عملی تعلیم دیتا ہے جس کی مثال دنیا کے کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملتی۔ امیر، فقیر، شاہ، گدھا، عربی، عجمی، شرقی، غربی، سبھی لوگوں کا ایک ہی لباس میں، ایک ہی زبان میں، ایک ہی رخ پر ایک جیسے الفاظ میں توحید بلند کرنا، اور پھر ایک ہی وقت میں ایک ہی رخ پر ایک ہی طریقے پر اپنے خالق و مالک کے حضور سجدہ ریز ہونا، زبان و رنگ، نسل و وطن وغیرہ کے نام پر بنائی ہوئی قوموں کی خود تراشیدہ بت کو توڑ کر بس ایک ہی قوم رسول ہاشمی بننے کا درس دیتا ہے۔ ایک ہی رنگ یعنی اللہ کا رنگ صبغت اللہ اختیار کرنے کا تعلیم دیتا ہے۔ حرم میں داخل ہونے کی پابندیاں، احرام کی پابندیاں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ امن و سلامتی اور عزت و احترام کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہیں۔ غور کیجیے تو محسوس یہ ہوگا کہ اسلامی تعلیمات کا ایک ایسا گوشہ باقی نہیں بچتا جس کی تعلیم دوران حج بلا واسطہ یا بالواسطہ دی گئی ہو۔ اتفاق اور اتحاد کی تعلیم، قربانیوں و اعزار کی تعلیم، نظم و ضبط کی تعلیم، باہر دعوت جہاد کی تعلیم، یکسوئی اور یکجہتی کی تعلیم، مساوات اور مساوات کی تعلیم، امن و سلامتی کی تعلیم، رجوع الی اللہ کی تعلیم، اتباع سنہ کی تعلیم۔ دین اسلام میں عقیدہ توحید کی اہمیت محتاج وضاحت نہیں۔ عقیدہ توحید اگر درست نہ ہو تو کوئی بڑے سے بڑا نیک عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا: اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا کیا کرایا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے: مشرک کے لیے جنت حرام ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ارشاد ربانی ہے: جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی،
انبیاء کے ساتھ گہرے خونی رشتے کے باوجود جہنم میں چلے جائیں گے، صرف اس لیے کہ وہ عقیدہ توحید سے محروم ہوں گے۔ اس سے عقیدہ توحید کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک نظر دیکھیں کہ حج کس طرح حاجی کو عقیدہ توحید میں راسخ کرنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ کو مقام حج یعنی مکہ مکرمہ پہنچنے سے کئی میل پہلے ہی جب حاجی میقات پر پہنچ کر احرام باندھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توحید، تمہید، کبریائی اور عظمت پر مشتمل تلبیہ پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ مکہ پہنچ کر حاجی طواف کا آغاز کرتا ہے تو اسے اللہ کی کبریائی کی کلمات اور ادا کرنے کا حکم ہوتا ہے، حتیٰ کہ طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کے پاس آ کر اسے یہی کلمات دہرانے ہوتے ہیں۔ دوران طواف حاجی کو کثرت سے اللہ کا ذکر، تسبیح اور تحلیل اور تمجید، تحمید، تقدیس کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ طواف کے بعد سعی کے لیے صفا کی طرف جانے سے پہلے ایک دفعہ حاجی کو حجر اسود کی سامنے آ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ سعی کے آغاز سے پہلے حاجی کو صفا پہلی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی توحید و تکبیر اور حمد و ثنا کے وہ بہترین کلمات ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر ادا فرمائے۔ یہی توحید، تکبیر، حمد و ثنا کے کلمات مروہ پہاڑی پر دہرانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ الفاظ یہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بادشاہ ہے، حمد اسی کے لیے اور ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ قیام مزدلفہ کے دوران اللہ تعالیٰ کو مسلسل یاد کرنے کا حکم قرآن مجید میں دیا گیا ارشاد ربانی ہے: معشر حرام کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس طرح اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ منا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے منا جاتے ہوئے مسلسل تلبیہ، تحمید اور تقدیس کے اظہار بلند الفاظ سے پکارنے کو ہی حج مبرور کہا گیا ہے۔ قربانی کرتے وقت اللہ کا نام اور اس کی کبریائی کا اظہار کرنے کا حکم دیا۔ رمی جمار کی ہر کنکری پھینکنے کے ساتھ اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگانے کا حکم دیا۔ ایام حج خصوصاً ایام تشریق کو سال بھر میں تمام دنوں کے مقابلہ میں اس لیے افضل ترین دن قرار دیا جاتا ہے کہ ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی توحید اور تکبیر کی جاتی ہے۔ ان ایام میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنے کا حکم بھی قرآن مجید میں دیا گیا ہے اور اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں خوب یاد کرو۔ گویا ایام حج میں قدم قدم پر حاجی کی زبان سے بار بار اللہ کی توحید، تکبیر، تمجید اور تقدیس کے کلمات نکلوا کر اس بات کا پورا اہتمام کر دیا گیا کہ اگر کوئی حاجی پورے فہم اور شعور کے ساتھ یہ ایام مسنون طریقے سے گزارے تو عقیدہ توحید حاجی کے دماغ میں پوری طرح راسخ ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کہ حج کا کیا فائدہ ہے، حج کے کیا فائدے ہیں، یہ سارا کچھ آج ہم نے دیکھا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔